اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دعا کی فضیلت اور اہمیت۔ تو اس اعتبار سے ہم مولانا فروغ القادری صاحب سے یہ ساری باتیں جو ہیں ان سے شیئر کریں گے، ان سے بات کریں گے، ان سے سوالات پوچھیں گے اور قرآن و حدیث کے مطابق ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے مولانا کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا اللہ۔ حال ہیں؟ ٹھیک ہے؟ مزاج الحمد للہ، دعا ہے آپ کی، ماشاء اللہ بخیر ہوں۔ مولانا آج کا جو ٹاپک ہے وہ اس اعتبار سے تو بہت جامع ہے کہ جو دعا ہے عبادت کا بھی جس طرح مغز کہا جاتا ہے، اور دعا کی فضیلت کتنی ہے۔ کئی لوگ جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعا کے بارے میں اتنا زیادہ اس کو سیریس نہیں لیتے، دعا کی مانگتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ بتائیے گا کہ دعا کی فضیلت اور اہمیت کتنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ ہم جب خود نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا آخری لمحہ جو ہوتا ہے وہ دعائیہ کلمات پر منتہی ہوتا ہے۔ جی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جی۔ تو اتنا جامع دعا ہے یہ نماز میں۔ تو حالت نماز میں جب دعا کا یہ عالم ہے تو پھر خارج نماز کا عالم ہوگا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا کہ مخاطب اللہ کی طرف سے، جی۔ اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی ذریت کے لیے بھی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مغفرت فرما میری، میرے ماں باپ کی، بے شک۔ اور پھر ان تمام مؤمنین کے لیے، مومنات کے لیے جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں۔ جی۔ تو قرآن عظیم میں یہ دعا مذکور ہے، اور اس دعا کی برکات کا عالم یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد نماز میں جو کمیاں ہوتی ہیں، جو خامیاں ہوتی ہیں، جو کمزوریاں ہوتی ہیں، رب قدیر اس دعا کی برکتوں سے اسے معاف فرما کر جل اعلیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ پوشی فرما دیتا ہے، اور یہ دعا بڑی مقبول ہے بارگاہ خداوندی میں۔ جی۔ تو یہ تو نماز کے اندر دعا کی تاکید۔ نماز کے باہر اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے نماز کے باہر، اور نماز کے بعد کی دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ حاصل عبادت ہے۔ بے شک۔ اور یہ دعا آقائے دو جہاں نے اکثر فرمائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو قرآنی آیات سے ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اتنی جامع دعا ہے یہ، بے شک۔ اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، رب قدیر اے اللہ دنیا میں ہمیں حسنات و برکات عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں حسنات عطا فرما۔ بے شک۔ حسنات جو ہے ان تمام خوبیوں کا جامع ہے۔ حسنات میں شفاعت بھی ہے، برکت بھی ہے، نجات بھی ہے، جنت رضا بھی ہے، اللہ کی بخشش بھی ہے۔ حسنات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ بے شک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور اسے دنیا میں حسنات و برکات کیا ہیں؟ دنیاوی حسنات یہ ہیں کہ ایمان، عمل، ایمان پہ خاتمہ، اچھی ذریت، نیکوکاری، بدکاری سے پرہیزی، رزق حلال، اطاعت خداوندی، اطاعت رسول، نمازوں کی پابندی، یعنی کہ وہ تمام امور حسنات اس میں شامل ہیں۔ تو اس سے جامع دعا کیا ہوگی؟ اے اللہ دنیا میں حسنات عطا فرما اور آخرت میں حسنات عطا فرما، اور وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما۔ بے شک۔ جب بندہ عذاب نار سے محفوظ ہو گیا ہے تو گویا پھر اسے نجات دائمی مل گئی ہے۔ بے شک۔ اور نجات دائمی کا مقصد یہ اللہ کی مغفرت، جسے اللہ کی مغفرت حاصل ہے اسے عقبہ میں، آخرت میں نجات حاصل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو ایک بار معاف فرما دیتا ہے پھر دوبارہ انتقام نہیں ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے رمضان پاک کے مقدس ایام میں جی۔ جن کا انتقال ہو جاتا ہے، شب جمعہ میں ان کا انتقال ہو جائے اور عرفات کی شب میں جس کا انتقال ہو جائے، وہ مغفور ہیں، دوبارہ اس سے اللہ تعالی انتقام نہیں لیتا، وہ اللہ کے بارے میں بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو رب قدیر ایک بار کسی کو بخش دیتا ہے تو دوبارہ یہ اس کے مزاج الوہیت کے خلاف ہے کہ بندے کا دوبارہ انتقام کیا جائے۔ یہ ہم اور آپ ہیں کہ ہم معاف بھی کرتے ہیں، انتقام بھی لیتے ہیں۔ اللہ کی مشیت اس سے بہت بری ہے۔ بے شک۔ تو یہ دعا ہے۔ پھر یہ دعا جو مختلف انبیاء کرام سے منسوب ہے، جیسے حضرت یونس کی دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر آپ نے یہ بھی دعا فرمائی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ دعائیں وہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے۔ جی، حضرت آدم علیہ السلام کے جی، ربنا، حضرت آدم کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ کتنی عظیم دعا ہے۔
جی. اور پھر حضرت یونس کی دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ مستجاب ہیں، مقبول ہیں. اور پروردگار عالم دعا کبھی ایسی ہوتی ہے دعا مقبول ہوتی ہے، اور کبھی دعا کی مقبولیت میں تاخیر ہوتی ہے. اگر مقبول ہو جائے تو اللہ کی مرضی ہے. جی. اچھا، بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس میں تعجیل برتتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہم جو دعا کر لیں وہ فوراً قبول ہو جائے. لیکن دعا میں قبولیت نہیں ہوتی. تو دعا وہ جو صدق دل سے ہو اور جس میں ایمان اور عمل اور حسن نیات کا دخل ہو تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے. لیکن جہاں تک تعجیل اور جلدی کا تعلق ہے، کوئی ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے تو بعد لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں. جو لوگ دعاؤں کی تاخیر سے قبولیت کے نتیجے میں جو اپنا رویہ شکوہ شکایت کا رکھتے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ استغفار کریں، اس لیے کہ وہ بندہ بے صبرہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب جانتا ہے، سمجھتا ہے. اس کے علم پاک میں یہ بات ہے کون سی دعا فوراً قبول ہو، کون سی دعا نہ ہو. آپ کا کام تھا اللہ کی آستان کرم سے مانگنا. جی. وہ دے، فوراً دے تو اس کی مرضی، تاخیر کرے تو اس کی رحمت، بے شک. اور پھر دنیا میں نہ دے تو آخرت میں اجر بھی ہے. جی بے شک. تو دعا قبول ہو جائے، اس میں تاخیر ہوتی ہے تو اللہ کی مصلحت ہے. اگر دنیاوی زندگی میں دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اسے مومنین کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا جاتا ہے. بے شک. اور یہ بھی ہے کہ دعا کی جو قبولیت کی بھی وہ 3 درجے ہیں، 3 مختلف شکلیں ہیں. یعنی کہ اگر دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دعا قبول ہوگی اور نہیں ہوئی. جی بھائی، اس کا یہ ہے کہ متبادل بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، اور اگر متبادل بھی آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی تو پھر وہ آخرت میں. اور پھر ایک مقام پہ قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ کبھی تم ایسا ہوتا ہے کہ حالت دعا ہی میں اکثر ایسا ہوتا ہے بندہ جو ہے کسی چیز کے بعد میں پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اس پہ کراہت ہے، جی. نقص ہے، کمزوری ہے، محبوب نہیں ہے وہ شے، صحیح. یا مفید نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے. بے شک. اور کبھی بندہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، مگر بہتری اس میں اسی کے لیے. لیکن کس دعا کے نتائج میں یا تمہاری کس طلب میں بہتری ہے اور کس میں بہتری نہیں ہے وہ خدا ہی جانتا ہے. ایک شخص ایسا بھی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہم بہت ہی کسی اچھے جگہ، یعنی کہ ہمارا اپارٹمنٹ ہو جو پوش علاقے میں ہو، سمندر سے قریب بھی ہو، ہے نا. تو اس کا امکان تو ہے نا کہ سونامی آ جائے، اس کا امکان تو ہے کہ زلزلہ آ جائے، اس کا امکان تو ہے کہ طوفان آئے اور ساری پوری عمارت زمین بوس ہو جائے. جب کئی جگہوں پہ اس طرح کے واقعات، جب سونامی آئی تو آپ نے دیکھا وہ اپارٹمنٹ کہاں گئے سارے. بے شک. اور کبھی بندہ چاہتا ہے کہ ہم وہ چیز چاہ رہے تھے ملی کیوں نہیں، لیکن جب ایسا کوئی ایسا واقعہ اور حادثہ ہو جاتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا ہم تو نہیں گئے، ہوائی جہاز کا سفر بڑا اچھا تھا، فلائٹ میری چھوٹ گئی، چڑھ جاتے تو وہ فلائٹ تو حادثے کا شکار ہو گئی تو میرا کیا ہوتا. تو اس طرح بہت سارے واقعات ہماری اور آپ کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں کہ بندہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو جاتا تو بہتر ہوتا اور اس نے بھرپور کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ اللہ کی حکمت، اس کی مشیت. بالکل بالکل. تو یہ چیزیں ہیں کہ دعا میں آدمی کو عجلت نہیں برتنی چاہیے. طریقہ کار جو ہے خاص طور پہ کئی لوگ جو ہیں وہ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ کیا نماز کے بعد بس صرف مانگی جائے، اور اس میں بھی جلدی جلدی جس طرح عام طور پہ اٹھ جاتے ہیں لوگ. طریقہ کار جو صحیح جو ہے، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز مفروض کے بعد، یعنی کہ فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اور نبی کی دعا امت کے لیے تھی اور تادیب امت کے لیے اور امت کی بخشش و مغفرت کے لیے. دعا مانگنا دراصل اس بات کا اعلامیہ ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے. جی. ہمارا مقام مقام عبد ہے اور اس کا مقام معبود ہے. وہ جی. وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں جو دعا صدق دل سے کی جاتی ہے، نیتوں کے اخلاص کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ، بہت جلدی نہ ہو، اجڑے ہوئے مزاج کے ساتھ نہ ہو. اب یہ سوچ کے آدمی نہ جائے کہ بس ہماری اس میں مصلحتیں ہیں تو ہم دعا کرنی ہے. قرآن عظیم میں لکھا گیا ہے کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا، جی، پریشان ہوتا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے اور اس پر راحتیں اللہ آسانیاں عطا فرماتا ہے، تو پھر وہ اتنا سرکش ہے کہ اس کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو کامیاب ہونا ہی تھا، ہمیں اس مشکل سے میں نکلنا ہی تھا. جی. تو اس میں کسی دعا اور نماز کا دخل نہیں ہے.
لیکن وہی شخص جب اس میں مصیبت آئی تو مسجد میں نوافل پہ نوافل پڑھ رہا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ملیں گے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو علماء سے ائمہ سے دعاؤں کی درخواست کرواتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, مسجد سنبھال لیتے ہیں, 5 وقتہ نمازوں کی عادت ڈال لیتے ہیں, لیکن جیسی مصیبتیں دور ہو گئی وہ مسجد سے باہر ہو گئے پھر. تو اس طرح کے وہ لوگ جو اپنی مصلحت پسندیوں کی بنیاد پر اور کسی حد تک وہ اپنی خود غرضیوں کے نتیجے میں اللہ کے آستانے کرم پہ حاضر ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. حالات جیسے ہوں, موسم جیسا ہو, ماحول جیسا ہو, ہم پر مصیبت ہو کہ نہ ہو, بھئی یہ کیا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے, ہاتھ پاؤں کی سلامتی دی ہے, انسان بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, ہمارے سروں پہ اللہ نے تاج کرامت رکھا ہے, اور سرکار کا دامن امان ہمارے ہاتھوں میں, اور بہت سارے لوگوں سے ہم بہتر ہیں. تو ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کی سلامتی کے باب میں بھی اگر آپ خدا کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں تو زندگی میں وہ مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ خود فرمایا قرآن عظیم میں کہ لوگوں اگر تم یہ دیکھو کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں تم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اللہ کی کن کے نعمتوں کا تم انکار کرو گے جو اللہ نے تم پہ جو نعمتیں رکھی ہیں. ایک مقام پہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ لوگوں اللہ نے جو تم پہ انعامات رکھے ہیں عطا کیے ہیں اس کا بار بار تذکرہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انعامات کے حصول یابی کے بعد تذکرہ کیا چیز ہے؟ وہ دعا ہے, اظہار دعا ہے. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے ہمیں عطا فرمایا. اور قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا, قرآن عظیم کا مزاج ہے کہ ایک آیت کریمہ 2 سے آیت کریمہ کا مفسر ہوتی ہے, ایک آیت کریمہ 2 سے آیت کریمہ کی تشریح کرتی ہے. تو فرمایا گیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اے لوگو اگر تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پہ شکرانہ پیش کرو گے, مشکور رہو گے, تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا. اور اگر تم نے کفران نعمت کی, اس کی عطا کردہ نعمتوں کا انکار کیا, پھر اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو گھٹا دے گا. تو گویا کہ دعا تشکر کا ایک حصہ ہے, دعا تشکر کا ایک حصہ ہے. دعا آدمی کے اندر عجز و انکساری پیدا کرتی ہے. دعا جو ہے اس بات کا اعلامیہ ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں, وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمارا مالک ہے. دعا اس بات کو دل میں بات اس بات کا یقین پیدا کرتی ہے کہ ہماری زندگی بے ثبات ہے, ہمیں مر جانا ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے ساتھ حاضر ہونا ہے. لہذا کیوں نہ اپنی دعاؤں میں اپنے لیے استغفار کیا جائے, ہے نا, مغفرت کی دعا چاہی جائے. دعا دراصل آدمی کے مراتب کو بڑھاتی ہے. دعا دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ کسی لمحے میں ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات سے الگ نہیں ہو سکتی ہے. کن کن نعمتوں کا شکریہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے وہ دعا ہے. یہ وجہ ہے کہ دعا بعض اوقات پیغمبر کی دعا بھی شکریہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ فرمایا, لمبا سجدہ فرمایا. عقائد و جہاں نے غالباً یہ واقعہ لیلۃ البرات کا ہے. حضور نے بہت لمبا سجدہ فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس جسم پاک سے نکل گئی. لمبا سجدہ فرمایا. حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے اللہ کے رسول کے قدم ناز کو ہم نے چھوا تو اس میں جنبش ہوئی, تو میں نے سمجھا کہ سرکار سجدے میں تشریف فرما ہے. سجدے سرکار نے سر اٹھایا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا, اور اللہم رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے. تو اے اللہ کے نبی کیا اللہ نے آپ سے آپ کی امت کی مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ہے؟ بلا شبہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا عبد مشکور نہ بنوں, اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا نہ کروں کہ اس نے میری امت کو کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. تو اب یقین کیجئے کہ اس سے پیغمبر جس منصب پہ جلوہ گر ہیں ان سے ان کے خدا نے ان کی امت کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے, اس وعدہ فرمایا ہے, اور ان کی شفاعت ہم سب کے لیے. اس کے باوجود خدا کے رسول نے سجدہ شکر ادا کیا ہے. تو ہم لوگوں کے لیے ہم پر کتنے احسانات ہیں اللہ کے, اب اندازہ کریں. یہ پھل, یہ پھول, یہ صحرا, یہ بیاباں, یہ گلشن. اب سورہ رحمان کو آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, تخلیق انسان کا تذکرہ ہے. اور علم البیان گفتگو, زبان, لب و لہجہ, علم,
اللہ نے سکھایا. تو الرحمن علم خلق الانسان علم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام. فروٹس کا تذکرہ ہے. بے شک بہت سی نعمتیں ہیں. والحب العصف والریحان، اور اللہ نے حب العصف تیز ہوا چلتی ہے، اور ریحان نسیم سحر ہوا بھی، ایک تو جھونکے ہوا کے لہر وہ بھی ضروری، چونکہ غلے کھیت کھلیان جس سے مستفید ہوتے ہیں، اور ریحان صبح کی ہوا. جی فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اللہ کی کن نعمتوں شکر گزاری کا اظہار. رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. بے شک پھر فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دو سمندر ایک ساتھ چلتے ہیں مل کر، جی ہے نا، بے شک. اور اس میں کیا ایک فاصلہ ہے. یہ دیکھا اپنی جگہ؟ جی دیکھا ہے. کیپٹون گئے ہیں آپ؟ مطلب میں خود نہیں گیا، ویڈیو دیکھی. ہاں میں خود گیا ہوں. اچھا ہاں یہ شرف زیارت مجھے حاصل ہوا. اچھا ماشاءاللہ. میں ساؤتھ افریقہ کیپ ٹاؤن کے اس پہاڑی پہ گیا ہوں جو آپ کیپ پوائنٹ کہتے ہیں. جی. اور عمر بھائی واللہ العظیم زمین و آسمان کی وراثت اللہ وہ خالق ہے. یعنی کہ جلالت الوہیت کا آپ کو اندازہ ہوگا. میرے ساتھ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے یہ کہا ایسا ہے کہ اذان دی جائے یہاں اور تو ایک نماز نفل پڑھیں تاکہ یہ صحرا اور سمندر کی گواہ ہو جائیں. بے شک. اور انہیں ایک واقعہ، تو وہاں جب اس بلندی پہ ہم جب پہنچے وہ اس کے ذریعے کیا کہتے ہیں ٹرالی کے ذریعے وہاں تو پہنچتے ہیں لوگ اس بلندی پر. تو وہاں جب پہنچے ہم تو ایک طرف بحر ہند ہے، ایک طرف بحر کاہل، اٹلانٹک اوشن، انڈین اوشن، یہی ہے نا. تو دونوں طرف آ کے وہاں مل جاتے ہیں. اور بالکل دوپہر کا وقت تھا، جو کہتے ہیں اس وقت جاؤ تو وہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں. تقریباً 2:30 سے 2:45 جو زوال کا جو وقت تھا، ڈکلائنیشن آف سن، تو اس وقت آپ جا کر دیکھیں تو یقین جائیں جب سورج کی روشنی جب پڑتی ہے اس پر، اب آپ اس بلندی سے دیکھتے ہیں تو وہاں وہ دوربین وغیرہ بھی، ٹیلیسکوپ وغیرہ بھی وہاں لگا ہوا ہے بڑے بڑے سائز کے. تو آپ جب دیکھتے ہیں واللہ العظیم خدا کی قدرت، اس کی مشیت پر آدمی حیرت زدہ رہ جائے کہ دو سمندر، یعنی یہ پوری موجیں بکھری ہوتی ہیں. بے شک ہے نا، پوری موجیں بکھری ہوتی ہیں، دو سمندر کا منطقہ ہے وہ مل رہا ہے. بالکل. اور مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین کا کہ دونوں سمندر جاری ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ جب آ کے ملتے ہیں وہاں پر تو یہاں سے وہاں تک خط مستقیم اسٹریٹ لائن آپ فیل کرتے ہیں. اور جیسے کہ دو موجیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ انتقام بردوش ہوں دونوں کہ میرے قریب تو مت آنا. مطلب اپنے محافظ ہیں وہ. بالکل. یعنی دونوں جو ہیں خدا کی مشیت و اس کی قدرت کے تابع ہیں. تو یہ حدود ہیں ان کے کہ تم نہ ادھر آؤ نہ میں ادھر جاؤں. یہ سرحدیں اللہ کی طرف سے کھینچ دی گئی ہیں. حالانکہ پانی ہے اور دیکھا جائے تو اس کے اندر سے بھی چیزیں ہو سکتی تھیں کہ تھوڑا سا حصہ ادھر چلا گیا. بھائی سرحدوں کی دیوار ہم اور آپ تو زمینوں پہ کھڑی کرتے ہیں نا، کروز بھی چلتے ہیں وہاں پہ، اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں. بالکل ہو جاتے ہیں. تو وہ سمندر اور پانی اور لمبی لکیر اور دونوں کے رنگ شان ہے، اللہ کی شان ہے. اور دونوں رنگ مختلف ہے، ایک مٹیالہ ہے ایک بلوئش ہے، دونوں کے رنگ مختلف ہیں اور بالکل اسٹریٹ لائن ہے. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم ایک گلاس کے پانی کو دوسرے گلاس کے پانی میں اگر ہم ضم کر دیں، مکس کر دیں، تو ہمارے پاس کوئی ایسی دوربین نہیں ہے جو ہم یہ بتا سکے کہ کون سا قطرہ کس میں ہے. یعنی ہم ہم اس قدر بے بس ہیں کہ ہم ایک قطرے کو شمار نہیں کر سکتے. بے شک ہے نا. اور یہاں عالم یہ ہے کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. بے شک وہاں عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت و قدرت یہ ہے کہ دو سمندر کو سمندر سے ملا دیا ہے اور پھر وہاں اس کی طاقت ہے. بے شک اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے جی. وہ تو جتنا بھی بولنے میں اس پہ. اور وہاں اذان دی گئی، اذان دی. اور ایسا اس کے آس پاس میں، اس کیپ ٹاؤن کے آس پاس میں بہت سارے صوفیاء کرام کی قبریں ہیں جو ملیشیا سے آئے، جو دین پھیلایا انہوں نے. ملیشیا زیادہ تر وہاں آپ کو ملیشیائی مسلمس آپ کو ملیں گے، صوفیاء کرام جو کیپ ٹاؤن تک، جو تاجر تھے تجارت کے لیے بحری راستوں سے آتے تھے. انہوں نے دن کے ایام میں تجارت کرتے تھے، بقیہ جو اوقات بچتے تھے وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے، اور رات کے وقت وہ عابد شب زندہ دار تھے. ایک جو پہلا شخص کیپ ٹاؤن پہ آیا جو تقریباً 350 سال پہلے، ایک مجاہد تھے، ایک اللہ کے نیک بندے تھے. مجاہد سے مراد صرف یہ نہیں کہ تلوار اٹھانے والے، جہاد فی سبیل اللہ کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کے راستوں میں جد و جہد کرنے والے، دلوں کو سنوارنے والے، نکھارنے والے. تو ان کی وہ قبر ہے. اور ان کے باب میں بتایا گیا کہ جب وہ
دین کی تبلیغ افریقی جزائر میں، وہ نیروبی سے گزرے، وہ کینیا سے گزرے، دارالسلام سے گزرے، اور ان راستوں سے ہوتے ہوئے پھر وہ سدرن ہیمسفیئر ہوتے ہوئے ساؤتھ افریقہ، پھر آگے کیپ ٹاؤن پہنچے. اور انہیں جو بڑی تاریخی بات کہی، انہوں نے اس کیپ ٹاؤن پہ کھڑے ہو کر جو بات کہی، وہ یہ کہا ہے اللہ، کیونکہ زمین وہاں اس کے بعد نہیں ہے، پانی پانی ہے، کہ اللہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا کہ اس کے مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اس کے آگے بھی کوئی زمین ہے. اے اللہ تو گواہ ہے اس بات پر کہ ہم نے تیرے دین کو یہاں تک پہنچایا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ اس کے آگے بھی کوئی زمین ہے. اگر اس کے آگے بھی کوئی زمین ہوتی اور اس کا علم مجھے ہوتا تو اے خدا ہم تیرے دین کو لے کر وہاں بھی جاتے. بے شک بے شک. کتنی پیاری بات کی انہوں نے. یعنی کہ دین کا ترویج اور تبلیغ جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پہ، اور یہ چیز جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام اس پہ کیا ہے، اور یہ چیز قیامت تک جو ہے وہ رہے گی کہ دنیا تک جو ہے وہ دین کو پھیلانا. اب یہ بتائیے دعا کے، چونکہ آج کا ٹاپک اس پہ یہ کہ کئی لوگ اس کے لیے فارمل جو ہے وہ طریقہ کار ہی دعا کا ضروری ہے، یا کہ انفارمل بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ایسا ہے کہ ذکر الہی بھی دعا ہی ہے، اللہ کا ذکر بھی جو ہے دعا. کیا ہے؟ قربت خداوندی، اللہ کے قربت کا اظہار. ہر لمحہ بندہ یہ محسوس کرے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. جی. نماز کیا ہے؟ نماز کو قرآن عظیم میں بعض اوقات صلاۃ کہہ کے نماز مراد دی گئی ہے، اور کبھی الذکر کہہ کے بھی جی نماز مراد دی گئی. تو ہے نا، فاذکرونی اذکرکم جی، واشکروا لی ولا تکفرون. تو مجھے یاد کرو، میں تجھے یاد کروں. میں تو خدا کا یاد کرنا کیا ہے؟ بالکل ہے نا، محفل فرشتوں کی، ہاں تو فرشتوں کی محفل میں خدا یاد کا یاد. تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یاد فرما لیتا ہے اس کی بخشش ہوتی ہے. تو جب تم مجھے یاد کرو تو افضل الذکر کیا ہے؟ افضل الذکر جو ہے لا الہ الا اللہ ہے. اور لا الہ الا کا مخزن جو ہے، اس کا جو ارتقاء ہے الوہیت پہ ایمان لانے کے بعد، وہ عبودیت ہے، وہ بندگی ہے، بے شک وہ سجدہ ہے. بے شک. اور سجدے کا عالم یہ ہے، ذکر الہی کی وہ کیفیت ہے واللہ العظیم کہ آدمی اپنے وجود کے مرکز اعظم کو، پیشانی مرکز اعظم ہی نا، اب پیشانی میں کیا ہے؟ غور فرمائیے. پیشانی میں غرور ہے، تکبر ہے، عناد ہے، بخل ہے، انتقام ہے، بغاوت ہے، شر ہے، نفاق ہے، لاطینیت ہے، تعصب ہے، جاہلیت ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں جی. دماغی کی پرورش ہیں، جی ہے کہ نہیں؟ بالکل. تو اب ہم نے اپنے وجود کے مرکز اعظم کو اللہ کے آسانے کرم میں جھکا دیا. پھر آواز آتی ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. بے شک. یہ کیفیت ہے نا. بے شک. تو اصل میں اپنے تو نماز بھی ایک دعا ہی ہے خدا کی بارگاہ میں، اور وہ دعا کا وہ بلند مقام ہے، دعا کو بلند حصہ ہے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اور نماز کی حاضری دراصل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب تک کہ مقبول نہ ہو، نماز کے توسط سے جی. جب ہم اللہ کی بارگاہ مقبول نہ ہوں، یا جب تک کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ مقبول نہ ہو، اور نماز کے ذریعے جب تک ہم اللہ کی بارگاہ کی قربت حاصل نہ کر لیں، ہماری دعا مقبول نہیں ہوتی ہے. لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے نا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. جی. اب وہ صرف دعا کرتے ہیں، بے نمازی دعا قبول ہوگی؟ رزق کا معاملہ اگر حلال جو ہے وہ نہیں کمایا. جی صحیح فرمایا. جی کہیے. جی کہ وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا رزق کا معاملہ ہے، ہم سارا دن جو ہے جھوٹ بول کے رزق کماتے ہیں اور حرام جو ہے وہ چیزیں بیچ کے رزق کماتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں. وہ جس طرح ہے نا، تفصیل ہے پوری حدیث میں کہ پہننا ہوا ہمارا حرام ہے، ہمارا سارا جو اوڑھنا بچھونا حرام ہے، کھانا پینا حرام ہے، ہماری نشو و نما حرام ہے، تو پھر ہم جو دعا کی وہ معاملہ اس دن تذکرہ ہم لوگ کر رہے تھے نا کہ حرام کھانا ہے تو اس سے جو خون پیدا ہوگا وہ حرام ہوگا. خون کے سے جو عضلات ہمارے بنتے ہیں، جو اعضاء ہیں ہمارے، اس سے پرورش پاتی ہے نا. تو اب پھر جو ہے وہ حرام ہے، تو وہ حرام. حلال کے لیے تو بالکل حلال تک جانا ضروری ہے، اور دعا کے لیے حلال تک جانا بالکل. جب تک کہ حلال روزی ہم نہیں کھاتے تو دعاؤں کی عدم قبولیت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم رزق حلال نہیں کھاتے. یہاں پہ ایک سوری میں آپ کو یہاں پہ کاٹوں گا، یہ عام طور پہ ایک کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں بڑا بلڈ ہو رہا ہے کہ بے شک حرام کما لو لیکن اس میں سے آپ صدقہ خیرات بڑھا دو تو یہ معاملہ چل جائے گا. اس دن غالباً یہ سوال آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، یہ بالکل کہ حرام مال میں سے زکوٰۃ دیں جی تو جائز ہے کہ نہیں. وہ حرام مال تو ہے نہیں بھائی. زکوٰۃ جو ہے وہ تو تزکیہ ہے نا، صفائی ہے نا. جب صفائی تو اس کی ہوگی، صفائی ہونے کے بعد جو میل نکلا، زکوٰۃ کا مال کا میل ہے،
زکوٰۃ اس کی صفائی کرتے ہیں، لیکن جو سراپائی میل ہو اسے آپ کیا صاف کریں گے؟ ایسے ہی تو یہ وجہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے رزق حلال ہو، صاف مال ہو، اور ایسی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے بالکل حلال مال ہو۔ اگر حرام مال سے نہ عمرہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ اب ان باتوں کی وضاحت تو اتنی زیادہ ہو چکی ہے نا کہ رزق حلال کے فوائد کیا ہیں، زکوٰۃ کیوں نکالتے ہیں، اس کنٹریبیوشن، جو ویلتھ کنٹریبیوشن کا کانسیپٹ اسلام میں ہے، کیا آپ مال حرام سے چاہتے ہیں کہ ایک ہماری پوری نسل جو ہے اسٹیبلش ہو؟ اور ان کے آگے مزاج جو آپ پسند نہیں کرتے، کیا وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو وہی دے؟ اسلام تو وہ ہے نا کہ تم خود پسند کرتے ہو، دوسرے بھائی کو وہی دو۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کسی بھائی کی معیشت کی بنیادوں میں وہ پیسہ ہو جسے آپ خود پسند نہیں کرتے؟ بے شک بے شک۔ تو اس لیے ان باتوں میں بہت ہی احتیاط ضروری ہے، اور یہ تو ان کے اپنی نیاز سے ہے کہ آدمی ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی پرورش کس ماحول میں کریں۔ بچوں کی جو والدین سے جو بغاوت ہے اور عزت و وقار بچوں میں جو والدین کا نہیں رہا، یہ اس معاشرے میں بہت زیادہ ہے جہاں رزق حلال سے بچوں کی پرورش نہیں ہوتی، اور اسے گریز کرنا چاہیے۔ رزق حلال صرف یہ نہیں کہ حرام کمائی یہ بھی جو فراڈ کرتے ہیں یہ بھی حرام کمائی ہے، اور یہ بہت سارے اس کے ذرائع ہیں جس کے اسلام نے مناہی رکھی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی دعا کی، تو دعا کی بنیاد میں جو ہے تقوی۔ آدمی جب متقی ہوگا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہے نا؟ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ میں نے پہلے کہا قرآن پاک کی آیت کریمہ تفسیر کرتی ہے بعض، یہ تفسیر ہے۔ اب متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب یہ پورا کانسیپٹ ہے متقین کے لیے۔ اب اس پورے کرائٹیریا، اب اس پورے فریم ورک میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے پہلے متقی ہونا شرط ہے۔ متقی ہیں تو انفاق فی سبیل اللہ ہے، متقی ہیں تو نماز کی برکات ہیں، متقی ہیں تو پھر اللہ کی ہدایت پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ جب تقوی ہی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کوئی عبادت کیا مؤثر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے نا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اس کی مثال دی گئی اہل تقوی۔ اہل تقوی کا معنی فرمایا، اہل تقوی کا دل جو ہے اس نرم مٹی کی طرح ہے کہ جس پہ جب رحمتوں کی بارش ہوتی ہے تو وہ مٹی پانی کو اپنے اندر کیا کرتی ہے؟ جذب کر لیتی ہے۔ برخلاف اس کے کہ جب پتھر پہ بارش ہو، تو جب پتھر پہ بارش ہو تو پتھر کے اندر جاذبیت کی قوت جاذبہ تو نہیں ہے نا اس کے اندر، تو پانی بہہ جاتا ہے، تو وہاں کو گلاب نہیں کھلتا، وہاں سبزداری نہیں پیدا ہوتی۔ اس کے برخلاف وہی پانی ڈھل کے نیچے جب آتے ہیں دریاؤں میں اور کھیت کھلیانوں میں تو وہاں باغات کھلتے ہیں، کیونکہ وہ نرم زمین ہے۔ تو جو اہل تقوی ہیں ان کا دل اس مٹی کی طرح نرم ہے، اور جو اہل تقوی نہیں ہیں، جن کا دل خدا کے خوف سے خالی ہے، ان کا عالم اس پتھر کی طرح ہے جس پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تو اسے متاثر نہیں کرتی۔ بے شک۔ اور یہاں پہ ایک چیز اور بھی عام طور پہ ہمیں معاشرے میں سننے کو ملتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، اس وجہ سے میں نے تو دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں مجھے، اب میں اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے۔ ایسا بھی مزاج ہے کئی لوگوں میں۔ اب اس سے بڑی بغاوت اور کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں انبیاء کرام کے پاس کیا کمی تھی؟ بالکل، وہ خدا کی بارگاہ معصوم ہیں، وہ بے شک، اللہ نے سارے عز و وقار انہیں عطا فرمایا، کیا کمی تھی؟ بے شک۔ بھئی حضرت موسیٰ، قارون جو تھا، قارون وہ حضرت موسیٰ کا رشتہ دار تھا، اور قارون کو یہ خطرہ تھا کہ حضرت موسیٰ مجھے ایمان لانے کی دعوت اس لیے دیتے ہیں یہ کہ انہیں ہمارا مال چاہیے، دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، میں بہت ویلدی آدمی ہوں۔ اور ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ مالداروں کو دیندار طبقہ سے ہمیشہ ایک فاصلہ رہا ہے۔ جی، آج بھی وہ حال ہے، کہیں پیسہ نہ مانگ لیں آپ کہ بھائی مدرسے کے لیے چندہ دے دو، دارالعلوم کے لیے پیسے دے دو، کوئی اچھا کام کروا دو، ہے نا؟ ایسا ہی کسی بھی، تو یہ ہمیشہ اچھا اپنے دور کے بادشاہوں کو آپ لے لیجئے، بھئی جہانگیر کا کیا اختلاف تھا حضرت مجد الفسانی سے؟ جی، یہ خدشہ تھا نا کہ آپ، چونکہ آپ کے مریدین حلقہ راج اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اب بہت ممکن ہے جہانگیر کے بعد سپاہیوں نے یا مشیروں نے کہا، کان میں یہ بات ڈالی کہ اس سے تمہاری بادشاہ تو خطرہ ہے، جیل میں ڈال دو، یہی بات تھی نا۔ لیکن خود اکبر یا جہانگیر نے اپنے دور میں جس دین الہی کو برپا کیا تھا اس کے مد مقابل حضرت مجد الفسانی کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا منشا دولت کی طرف نہیں، حصول زر مقصد نہیں تھا، اس کفر، اس بطلان کا خاتمہ تھا جس کے نتیجے میں 1400 سالہ اسلام جو ہے وہ مسخ ہو رہا تھا۔
یعنی یہی ہے نا، کوئی نئی چیز نئی مارکیٹ میں نہ آئے، ایک ایسا ملغوبہ دین کا تیار کرنا صحیح، جو سراسر کفریات پہ مشتمل کو مجدد کی ذمہ داری ہے کہ دین میں اگر کسی قسم کا نقص پیدا ہو تو وہ کھڑا ہو اور اس کی اصلاح کرے، بے شک صحیح ہے نا. تو میں اس کر رہا تھا اور بتا رہا تھا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطرہ تھا. قارون خطرہ اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا، وہ سمجھتا کہ دولت جو ہے وہ ہماری دولت پہ ان کی نظر ہے، مگر حضرت موسیٰ کی دعا بلکہ بد دعا سے جب وہ زمین پہ دھنسایا گیا تو اس کے اوپر اس کے سارے خزانے بھی تھے اور اس کی چابیاں بھی ہیں. جی، اور تفاسیر کی کتابوں یہ بات ملتی ہے کہ ابھی تک قارون جو وہ دھنس رہا ہے زمین میں. حضرت موسیٰ وہ کیا ضرورت تھی جی، اس کے وہ عصائے موسوی جو پتھر پہ لگے تو وہاں 12 چشمے پیدا ہو جائیں. بے شک وہ حضرت موسیٰ جو دعا فرمائے تو آسمان سے من و سلوہ نازل ہو، کیا ضرورت تھی. اور یہی بات فرعون کے اندر تھی، اسے بھی خطرہ تھا کہ ہمیں یہ دولت ان کو چاہیے. حالانکہ فرعون کے محل میں پہلے وہ، اور جب فرعون دریا غرق کیا گیا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ دریا میں جتنے اس کے مال تھے، پراپرٹیز تھی، جواہرات تھے، فرائنہ کنگن پہنتے تھے سونے کے، وہ سب دریائے نیل اٹھا کر باہر پھینک دیا. جی بالکل حضرت انبیاء کرام کو کیا ضرورت تھی اس کی. صحیح، آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کہا کہ ہم تمہیں جواہرات میں سونے میں تول دیں گے، اس دین کی بات نہ کرو، ہمارے بتوں کو برا نہ کہو. تو خدا کے رسول نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو تو پھر میں اللہ کے دین کی دعوت سے میں گریز نہیں کرتا. بے شک یہ پیغمبر کا منصب ہے. بے شک. تو اب یہ بحث کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ ہمیشہ جو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی جب ضرورت ہوگی تو دعا کر لیں گے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ حالات جیسے ہوں، یعنی کہ جتنا بھی وہ گناہ گار بھی اگر اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو دعا پھر بھی اسے کرنی ہی ہے. گناہ گار تو کرنا ہی ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص تصوف کے مرتبہ اعلیٰ پہ ہو، اگر اپنے دور کا قطب ہو، غوث ہو، ولی ہو، بھائی پیغمبر جب دعا فرما رہے ہیں تو ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے نا. صحیح. جب وہ معصومیت کے نقطہ انتہا پہ جلوہ گر ہیں اور سارے کمالات و اوصاف ان کے قدموں میں اللہ نے ڈال دیے ہیں، اب وہ دعا فرما رہے ہیں تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی. اور مایوس بھی نہیں ہونا ہے. کئی جو دوسری طرف لوگ ہیں وہ کئی مایوسی میں بھی دعا نہیں کرتے. یہ بھی چیز ہے کہ مایوس بھی نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا جتنے مرضی گناہ ہو جائیں. عمر بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو آزمایا نہیں ہے؟ کیا وہ دقتوں سے نہیں گزرے؟ خدا کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے دین کی راہوں میں، دشواریاں ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم لوگ یہاں گفتگو کر چکے ہیں غزوہ تبوک کے حوالے سے، بات ہو چکی ہے. تو اس موقع سے خدا کے رسول صاحب یا رسول بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتیوں کا عالم یہ تھا جنہوں نے اپنے پیغمبر کا ساتھ دیا، ان کے دشمنوں نے، ان کے اعداء نے انہیں زمین میں گاڑ کر، آدھا بدن گاڑ کر اوپر سے آری چلا دیے گئے، مگر پھر بھی انہوں نے اف نہیں کیا، اللہ کے دین سے انحراف نہیں کیا. معلوم یہ ہوا کہ دین کے راستوں میں تکلیفیں آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. پھر یہ کہ پیغمبر دعا فرماتے تو پورا مکہ فتح ہو جاتا، ہوتا نا. بالکل بالکل کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی غزوہ بدر میں، مگر تدبیر بھی فرمائی. عملی طور پر ہر چیز دعا صرف مقدرات کو ہی نہیں بدلتی ہے بلکہ دعاؤں کے ذریعے جو ہے ہمیں حوصلہ بھی زندگی میں ملتا ہے. تو جہاد زندگانی میں صرف دعا ہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے عملی جد و جہد بھی شرط ہے. آج پوری دنیا میں امت اسلامیہ کے بقا کے لیے، مسلمانوں کے احوال کے لیے ہم اپنے کیا کہتے وہ گزشتہ ماضی، ایک روشن ماضی کو دوبارہ بازیاب کرنے کے لیے، ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندیوں کے لیے ہم کتنی دعائیں کر رہے ہیں. بیت المقدس کی آزادی کے لیے دعا کہاں نہیں ہو رہی ہے، لیکن مسلمانوں کے بخت خفتہ جاگ رہے ہیں. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب حرم کعبہ میں دعا قبول ہوتی ہے، بیت المقدس میں دعا قبول ہوتی ہے، مسجد نبی شریف میں دعا قبول ہوتی ہے، بارگاہ رسالت میں دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو سوائے اس کے اور کوئی اس کا جواب نہیں ہو سکتا کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ جب تک کہ ہم وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ جب تک تم مومن کامل نہ بن جاؤ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر مومن کامل بن جائیں گے تو کامیابی اللہ عطا فرمائے گا. تو اب دعا جو ہے وہ حاصل عبادت ہے، دعا قربت الہی کے ذریعہ ہے. اور دعا حالات جیسے ہوں، کمزوری ہو، تنگ دستی ہو، بیماری ہو، شفا یابی ہو، جوانی ہو، شباب ہو، کاروبار ہو، اور ہر طرح کی فیسلٹیز ہمیں حاصل ہو،
اس وقت تو اور دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہم تیری پناہ میں ہیں، اے اللہ تو نے ہمیں یہ دیا اور وہ تیرا شکر ہے، بے شک تیرا شکر ہے۔ بے شک تو جب بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما کر حسن تمام بخشتا ہے، بے شک اور یہ تشکر کی دعائیں بارگاہ الوہیت میں زیادہ قبول ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے نا۔ بے شک ایک تنگ دست مانگتا ہے اور بات ہے، مگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، ہاں، اس کے باوجود آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا ہے تو وہ دعا زیادہ مقبول ہونے والی ہے کہ سب کچھ ہے۔ اس کے اندر شکر گزاری کا شکر گزاری ہے۔ اتنا جذبہ ہوگا۔ پھر یہ دعا کا جذبہ، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف میں روتی ہیں، بے شک اللہ ہمیں دل عطا فرما تو تیرے خوف سے کانپتا ہو۔ بے شک تو بہنے والی آنکھیں رسول اللہ کو پسند تھی اور اللہ کو بھی، اور کانپتا ہوا دل۔ بے شک آپ اندازہ فرمائے کہ سید القونین ارشاد فرما رہے کہ اللہ ہمیں وہ آنکھ عطا فرما جو آنکھیں عیناً دامعہ و قلباً خاشعہ، ایسی آنکھ جو بہتی ہو تیرے خوف میں، بے تیری شک یاد میں۔ بے شک اے اللہ ایسا دل عطا فرما جو تیرے خوف سے کانپتا ہو۔ تو یہ پیغمبر کی دعا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے مصلحت ہے کہ ہم پیغمبر کی اقتداء اور اتباع میں وہ دعا کریں کہ جس میں ہماری آنکھیں برستی ہوں، برستی ہوئی آنکھوں کے آبشار کے ساتھ دعا کریں، اور پھر یہ ہو کہ اللہ ہمیں دل عطا فرما جس میں تیرا خوف ہو۔ ہمارے اندر بے خوفی پیدا ہو گئی بے ہے، شک بے خوفی کے نتیجے میں ہم اپنے اعمال میں اصلاحات نہیں کر رہے ہیں، تقویٰ سے ہم بہت دور ہیں، اور حاصل کلام یہ کہ جو متقی ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جو متقی نہیں ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی تاثیر میں بنیادی طور پر اس عمل کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ ہم باعمل بن جائیں۔ اگر ہم نے بے عملی اختیار کی ہے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، چاہے دعا حرم میں ہو چاہے یہاں ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر طرف ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، بے شک ہے نا؟ جس طرف تم اپنا رخ کرو گے وہاں خدا ہے، اس کی خدائی ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ آج کا وقت جو ہے ہمارا بالکل ختم تقریباً میرا ہوا چاہتا ہے، تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ رب قدیر الہ العالمین، خلاق کی کائنات مالک دو عالم، یا اللہ رمضان پاک کی اس مقدس شب میں اللہ جو یہ بزم سجی ہے مولا اسے قبول فرما، آمین۔ رب قدیر دلوں کو زندگی عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہم سب میں جذبہ تشکر عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ اے اللہ ہماری دعاؤں میں اخلاص، خشیت، عجز، انکساری، تقوی اور جذبہ بندگی عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ تو مالک حقیقی ہے، خلاق کائنات ہے، اے اللہ ساری کائنات کی وراثت تیرے لیے ہے، رب قدیر ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو کمزور ہیں توانائی دے دے، جو مقروض ہیں بار قرض سے نجات عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ جن دوستوں نے اس ٹی وی کے انعقاد میں اپنی کوششیں کی مولا ان سب کو کامیابی عطا فرما۔ آمین۔ مولا قدیر جو مرحومین ہیں ان کے قبر کو روشن فرما، انہیں کربر کربر جنتی عطا فرما۔ رمضان پاک کے اس عشر اخیر کی مقدس راتوں کے واسطے سے اے اللہ ان سب کے قبر کو رحمت و نور سے بھر دے۔ ہمارے بھائی فیصل صاحب، بھائی طارق صاحب، بھائی عثمان، بھائی عمر صاحب، جتنے احباب متعلقین اس میں منسلک ہیں اس ٹی وی سے مولا ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، آمین۔ اور اپنی رحمتوں کا سائبان ہم سب کے سروں پہ تادر باقی رکھ۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہ ہم سب کے علم میں، عمل میں، قوت گویائی میں اللہ برکتیں عطا فرما۔ آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین آپ نے پروگرام انوار سحر دیکھا، اور جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا، دوست احباب کا خیال رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو کل 12:30 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔ فیصلے لکھنے والا جو ہے